الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے اپنا پیغام بھیجا ہے. یہ تنوع جو ہے یہ بھی بندوں کے لیے فائدہ مند ہے. ایک طریقہ ایک ہی موقع پر یہ بھی استعمال ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ تھے مسجد نبوی میں، اور آپ ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسری پر پاؤں رکھا آمین کہا، اور تیسری پر پاؤں رکھا پھر بھی آمین کہا. بعد میں صحابہ نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا آمین کہنا کیسا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ جبریل امین تھے، اللہ نے ان کو بھیجا تھا ایک نئے طریقے سے تم تک ایک پیغام پہنچانے کے لیے. در حقیقت انہوں نے 3 بد دعائیں کی تھیں جن پر میں نے آمین کہا تھا، اور یہ ایک ایسا اسلوب ہے جو بڑا ہی خوفناک ہے، کیونکہ معاملہ بد دعا کا ہے. بد دعا دینے والے جبریل امین ہیں اور آمین کہنے والے سید ولد آدم اکرم الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھلا یہ بد دعا کیوں نہ قبول ہوگی؟ دونوں بڑی ہی عظیم ہستیاں ہیں اور بڑی مبارک ہستیاں ہیں. بد دعائیں کیا تھیں؟ نمبر 1، بعد لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے. رمضان آیا اور وہ جوں کا توں رہا، جیسے اس کے گناہ تھے ویسے ہی رہے، اور وہ اس مہینے کو پا لینے کے باوجود گناہوں کو نہ بخشوا سکا. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے. یہ بد دعا تھی جبریل امین کی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے آمین کہا. دوسری بد دعا یہ تھی، بعد لمن ادرک ابویہ کلیہما او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، دھتکار دیا جائے، اسے دھکے دے کر نکال دیا جائے، جو اپنے ماں باپ کو پائے، اور عند الکبر کے الفاظ ہیں بڑھاپے میں، دونوں کو پائے یا کسی ایک کو پائے، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کو حاصل نہ کر سکے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے. اس پر بھی آپ نے آمین کہا. تیسری بد دعا یہ تھی، بعد لمن ذکرت عنده فلم یصلی علیک، کہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا نام لیا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے، اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اسے بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے. تو اس پر بھی آپ نے آمین کہا تھا. اب یہاں 2 باتیں پہلے ان پر غور کر لیں کہ آمین کا معنی کیا ہے. آمین ان عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں فعل ہے بمعنی استجب، کہ یا اللہ قبول فرما لے، جو دعا یا بد دعا کی جا رہی ہے اس کو قبول فرما لے. تو جبریل امین نے بد دعا کی تھی اور آپ نے آمین کہا تھا، یعنی اے اللہ قبول فرما لے، یہ بد دعائیں رد نہ ہوں بلکہ تیری بارگاہ میں قابل قبول ہوں.
دوسری چیز یہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر دھتکار دیے جائیں تو اس کا نقصان کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لن يدخل احدکم عملہ الجنہ الا برحمت اللہ. کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، کیونکہ عمل تمہارا کسب ہے، تمہاری کمائی ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بڑی عظیم الشان. تمہاری کمائی جو ہے وہ اللہ کی اس نعمت اور جنت کا مول کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بہت بڑی نعمت ہے وہ. اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اس جنت میں نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پہ ان کا تصور ہوا. اتنی وہ عظیم شان اللہ کی نعمت ہے. لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. جنت کی ایک بالشت جگہ ہے پوری دنیا سے قیمتی. پوری دنیا کے خزانے ایک طرف ہوں، دنیا کی دولتیں، پراپرٹیاں، سونے اور چاندی کے ڈھیر ایک طرف ہوں، سارا کچھ آپ بیچ دیں، کتنی قیمت آپ کو ملے گی، کتنا پیسہ آپ کو ملے گا. اب وہ پیسہ آپ اللہ کو دیں کہ یا اللہ یہ سب کچھ لے لے اور جنت کی ایک بالش مجھے عطا فرما دے، نہیں، وہ قیمت نہیں بن سکتی. اتنی عظیم و شان نعمت ہے. تو فرمایا کہ تمہارا جو عمل ہے اس عمل کی بنا پر تم جنت حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. تو جنت کا حصول اللہ کی رحمت پر موقوف ہے. جو بندہ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے پھر اس کے پلے کیا باقی بچتا ہے؟ پھر جنت کا داخلہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. صحابہ نے اس موقع پر ایک سوال کیا اور وہ سوال آخری سوال ہو سکتا ہے، ولا انت یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. آپ سردار کائنات، جن کے عمل، جن کا عقیدہ، جن کا منہج قیامت تک کے لیے آئیڈیل اور مثال ہے پوری دنیا کے لیے، تو آپ بھی نہیں جا سکتے. فرمایا کہ میں بھی نہیں جا سکتا جب تک مجھ پر پروردگار کی رحمت نہ ہو. یہ رحمت کی قدر و قیمت ہے. یہاں بد دعا کیا ہے کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا، دھتکار دیا جائے. جب رحمت سے دھتکار دیا گیا تو کیا باقی بچا؟ پھر جنت کا حصول کیسے ممکن ہے؟ بالکل ناممکن. تو اس کا معنی پھر یہ ہوا کہ یہ ماہ سیام جہاں ایک نعمت ہے، جہاں ایک رحمت ہے، جہاں ایک برکت ہے، جہاں اللہ کی رضا کا موجب ہے، وہاں ایک بڑی خطرناک تلوار ہم پر مسلط ہے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو بخشوانا ہوگا، گناہوں سے پاک صاف ہونا ہوگا. یہ ایک بڑی خوفناک حقیقت ہے کہ ان تمام تر رحمتوں کے باوجود، برکتوں کے باوجود، یہ مہینہ ایک خطرناک تلوار بھی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کروانا ہوگا. اور بھلا کیوں نہ کروائیں، قدم قدم پر مواقع موجود ہیں. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. رمضان کے روزے سابقہ سارے گناہوں کی بخشش کا باعث. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. رات رمضان کا قیام، یہ تراویح کی نمازیں، یہ بھی سابقہ سارے گناہوں کی بخشش کا باعث. من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جو لیلۃ القدر کا قیام کر لے ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے بھی صاحب کا گناہ معاف کر دیے جائیں. یہ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے. ان للہ اتقا، جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتے. پوری رات موجود ہے آگے، ایک ایک گھاٹی، اس کی قدر کیجیے. تو اتنی مبارک ساعتیں پانے کے باوجود ایک بندہ گناہوں کو نہ بخشوا سکے، یقیناً یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے اور بہت بڑی ناکامی ہے. تو اس حدیث پر غور کرنا ہے کہ جو رمضان کو پالے
اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، اللہ کی رحمت سے اس کو دھتکار دیا جائے گا۔ گناہ کی دو قسمیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ یہ رمضان کے روزے، یہ راتوں کا قیام، وضو، نمازیں، قرآن کی تلاوت، یہ سارے اعمال جو ہے نا، یہ چھوٹے گناہوں کو بالکل مٹا دیتے ہیں، چھوٹے گناہوں۔ باقی کبیرہ گناہ باقی بچے، ان کی معافی، ان کی بخشش اس سے بھی آسان ہے، اور وہ ہے ندامت۔ ندامت کے دو آنسو، توبہ، سچی اور خالص توبہ کر لی جائے۔ یعنی صغائر کی بخشش کے لیے اعمال ہیں، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، مسجد میں چل کر گئے، ہر قدم پر گناہوں کی بخشش ہے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی بخشش اور بھی آسان ہے کہ آپ توبہ کر لیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے دربار میں خالص اور سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ کی تین شرطیں، ایک یہ کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کرنا چاہ رہا ہے اس گناہ پر نادم و شرمندہ ہو۔ دوسرا، عملاً اس گناہ کو چھوڑ دے کہ آئندہ کبھی نہیں کروں، چھوڑ دے عملی طور پر۔ اور تیسرا، یہ عزم کر لے کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کرنا، کبھی اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ تو ان تین شرطوں کے ساتھ اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی، تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگے اور تو ایک دفعہ سچا استغفار کر لے تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، ایک لمحے میں معاف کر دوں گا۔ یہ صغائر اور کبائر کا معاملہ۔ تیسری قسم ایک اور ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ کسی کا حق آپ نے مارا، مالی حق آپ نے مارا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی پر بہتان لگا دیا، تو یہ حقوق العباد ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس بندے سے بری کروائے۔ مال ہے تو مال ادا کر دے، اس کی عزت سے کھیلا ہے، عزت کے تعلق سے اس سے معافی تلافی کر لیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من کان له مظلمۃ علی اخیہ فی عرضہ او مالہ فلیتحللہ منہ اليوم، اگر تم میں سے کسی شخص نے اپنے کسی بھائی پر زیادتی کر رکھی ہو اس کی عزت کے حوالے سے یا اس کے مال کے حوالے سے، تو آج ہی چلے جاؤ اور اس سے معافی تلافی کر لو، اپنے دامن کو اس سے بری کرا لو۔ قبل ان یاتی یوم لا درہم فیہ ولا دینار، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن معافی کے لیے کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا، بالکل تہی دست آؤ گے، تہی دامن آؤ گے۔ تو اس دن کے آنے سے قبل دنیا میں موجود ہیں، آپ دنیا میں معافی تلافی کر کے معاملہ صاف کر لیں۔ تو رمضان موجود ہے، ابھی اس کے 4 5 6 دن موجود ہیں، اور معافی کا معاملہ ایک لمحے کا معاملہ ہو سکتا ہے اگر صدقے دل سے ہو، سچے جو ہے وہ طریقے سے ہو، تو ایک لمحے میں گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، راتیں قیمتی ہیں، دن قیمتی ہیں، راتیں زیادہ قیمتی ہیں دنوں سے۔ تو توبہ کا معاملہ بندہ اندھیرے میں اپنے گھر کے کسی کمرے میں خلوت میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر کے توبہ کر سکتا ہے، اور اس کا وعدہ موجود ہے اور اس کا خوشخبری موجود ہے اس کی طرف سے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے ان بندوں سے کہہ دو جو گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے پہلا مظہر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، ہر بندے کو بخشتا ہے، ہر گناہ بخشتا ہے، جتنے ہوں سب بخشتا ہے، ہر وقت بخشتا ہے، ہر گھڑی بخشتا ہے، کبھی اس کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ مہینہ گزرے ہم گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہوں، تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، ہمیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے چکا ہو، اور یہ مہینہ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کی سعادت پر منتج ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔